السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما تعبدون من بعدی، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حضرات، آج اصل میں دو موضوع پر خطاب کرنا ہے یا دو باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات، یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے اور آج کا یہ جمعہ سفر المظفر کا پہلا جمعہ ہے۔ سفر المظفر کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافروں کے عقائد تھے، غلط توہمات، غلط نظریات، باطل خیالات، اس طرح کی چیزیں جو تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے پیش کیا اور ایمان لے آئے، ان کے درمیان سے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، پکے سچے مومن بن گئے۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ باطل خیالات آج بھی مسلمانوں میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، لا سفر فی الاسلام، صاف صاف 2 اور 2 4 کی طرح اسلام میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا غلط ہے۔ اچھی طرح غور سے سنیں آپ، لا نہیں ہے، سفر میں کوئی نحوست، سفر کے مہینے میں بہت سارے لوگ نحوست مانتے ہیں نا۔ بہت سارے لوگوں نے تو کہانیاں گڑھ رکھی ہے کہ سفر کے مہینے میں 9,80,000 بلائیں اترتی ہیں۔ کہانی گڑھ رکھی ہے، کتابوں میں لکھا ہے پورے سال میں 10 لاکھ بلائیں اترتی ہیں، اس میں سے 9,80,000 بلائیں سفر کے مہینے میں اترتی ہیں۔ اللہ اکبر! ایسا ہوتا تو سفر کا مہینہ چل رہا ہے، ہم لوگ بچتے کیا بھائی؟ کتنے سفر گزر گئے، الحمدللہ سلامت ہیں ہم۔ یہ واہیات، اسلام کے خلاف صحیح عقیدہ نہ رکھنے والے علماء سے جن کا ربط نہیں ہے، دینی علم نہیں ہے، دینی علم رکھنے والوں سے تعلق نہیں ہے، ان کی یہ غلط خیالات ہیں۔ اتنی صاف صاف بات، لا سفر فی الاسلام، اسلام میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا غلط ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ سمجھیں، اللہ کا رسول تو کہہ رہا ہے سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اور آج کا مسلمان کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی منحوس ہے۔ اب منحوس کون ہے آپ طے کر لیں۔ امام الانبیاء تو کہہ رہے ہیں کہ منحوس نہیں ہے، آج کا جو مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، کون ہے منحوس؟ سفر کا مہینہ منحوس ہے یا کہنے والا منحوس ہے؟ بلا شبہ جو کہتا ہے سفر کا مہینہ منحوس ہے،
خدا کی قسم وہ مردود ہے، ملعون ہے، منحوس ہے، بدبخت ہے، قرآن و حدیث کے خلاف بولنے والا ہے، رسول اللہ کی شریعت کے خلاف زبان نکالنے والا ہے۔ بات سمجھ میں اچھی طرح آئی؟ تو اب تو نہیں سمجھیں گے نا انشاءاللہ؟ آپ حضرات تو خیر سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ آپ کے دوست و احباب میں ایسے مل جائیں گے، گھروں میں خواتین مل جائیں گی، بھئی سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، سفر کے مہینے میں کسی کاروبار کا، دکان کا، مکان کا ابتدا نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے سفر کے مہینے میں شادی محل خالی پڑے ہوتے ہیں، ملے بھی تو سستے میں مل جاتے ہیں، کیونکہ شادی بیاہ نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے اور اس میں 9,80,000 بلائیں اترتی ہیں، اور سفر کے مہینے میں جو کام کیا جاتا ہے وہ 0 مشہور کر رکھا ہے، سفر کے مہینے میں جو کام کرو گے وہ 0، کچھ اس کا انجام، کچھ اس کا حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ یہ قرآن کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، ائمہ کے خلاف ہے۔ اتنی موٹی بات آج بھی مسلمانوں کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صاف صاف کہہ رہا ہے، 1400 سال سے علماء حدیثیں سنا رہے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں سفر المظفر، سفر کے ساتھ المظفر کا لفظ لگا ہے۔ المظفر کے معنی کامیاب مہینہ ہے، اور سفر کے مہینے میں کتنی جنگیں ہیں جو مسلمانوں نے لڑی ہیں اور اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمایا ہے۔ اور سفر کے ساتھ ایک روایت میں سفر الخیر، کہ سفر کا مہینہ تو خیر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، کہاں سے تم نے ملا لیا کہ یہ منحوس مہینہ ہے؟ کوئی اگر آپ سے کہے تو اس کو پوچھئے تم نے کہاں سے یہ ملا لیا ہے؟ ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ تو یہ فرماتے ہیں، تم یہاں کہاں سے کہہ رہے ہو؟ تو ایسا جو کہتا ہے وہ کیا ہے؟ خود منحوس ہے، مردود ہے، ملعون ہے، بدبخت ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، رسول اللہ کی ارشادات کے خلاف بولنے والا ہے۔ تو اس موضوع پر بھی مجھے بات کرنی ہے، میں نے اشارتاً بتایا ہے۔ دوسری بات، اصل مجھے کسی اور موضوع پر بات کرنا تھا، لیکن مسلسل 5-6 دنوں سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے شعبہ اصلاح معاشرہ کی طرف سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کی طرف سے اور جو بورڈ کے بڑے اکابر علماء ہیں ان کی طرف سے مسلسل 5-6 دنوں سے ہندوستان کے اخبارات میں جو ذرائع ہیں ان کے اس کے ذریعے سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ پورے ہندوستان کے مساجد میں ائمہ اور علماء اسی موضوع پر خطاب کریں جس موضوع پر مجھے بولنا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں جو اکابر علماء ہیں مسلسل اخبارات میں کئی دنوں سے یہ اشتہار دے رہے ہیں کہ پورے ملک کے علماء اس موضوع پر خطاب کریں، اہمیت ہوگی نا، حالات پر ان کی نظر ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ آج فکری اور ذہنی ارتداد بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عقیدے کا ارتداد تو کم ہے، لیکن فکری اور ذہنی ارتداد، عقیدے کا ارتداد بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ تقریباً 8 لاکھ مسلم لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ مرتد ہو گئی مطلب غیروں سے شادی کر لیا، مرتد ہو گئی، اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئی۔ اسی کا نام ارتداد کے معنی ہے ایک دین کو چھوڑ کے دوسرے دین میں داخل ہو جانا۔ جیسے اسلام کو چھوڑا، کوئی عیسائی بن جائے، کوئی یہودی بن جائے، کوئی غیر مسلم بن جائے، کوئی کافر بن جائے، ارتداد اس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ 8 لاکھ مسلم لڑکیاں۔ کسی نے سوال کیا حضرت آپ یہ کہاں سے سروے پیش کر رہے ہیں؟ کسی کی بھی ذہن میں بات آ سکتی ہے، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں 8 لاکھ، تو حضرت نے بتایا یہ جو رجسٹرار آفس میں جو شادیاں ہوتی ہیں نا، وہ باضابطہ 1 مہینے کے لیے نوٹس بورڈ پہ نوٹس لگاتے ہیں وہ کہ بھائی یہ لڑکا اور یہ لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اعتراض ہو تو آپ جو ہے اس کا جواب داخل کریں۔
تو انہوں نے کہا پورے ہندوستان کے سب رجسٹرار آفیسوں سے جو لیے گئے سروے اس کے مطابق یہ رپورٹ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے رپورٹ، میں تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہوں کہ چلو 8 لاکھ نہیں 4 لاکھ مان لو، 4 لاکھ نہیں 2 لاکھ مان لو، مرتد تو ہو رہے ہیں نا۔ آپ سوشل میڈیا دیکھ لو، واٹس ایپ دیکھ لو، دوسری جو ذرائع ہیں دیکھ لو، روزانہ خبریں آ رہی ہیں۔ اور دور مت جائیے، آپ کے علاقے میں جو سب رجسٹرار آفس ہے، میرے گھر کے پاس ایک سب رجسٹرار آفس ہے، میں ایک دفعہ کسی کام سے گیا تو اسی محلے کے ہمارے لائر صاحب ہیں، تو فرصت تھا، انہوں نے وہ نوٹس بورڈ پہ لے آ کے دکھایا جس میں نوٹسیں لگی ہوئی تھی، پورا ایک پلندہ تھا 60 70 80 تقریباً وہ تھے فارم، اس کو الٹ کے دیکھے، بہت سارے نام مسلمان لڑکیوں کی اس کے اندر موجود۔ ہمارے اب ہر علاقے میں جو سب رجسٹرار آفس ہے، آپ کبھی جا کے دیکھ لو نا، نوٹس بورڈ پہ جو لگا ہوا ہے اس میں کتنے نام مسلم لڑکیوں کے ہیں۔ ہم مسلمان لڑکوں کے تو کم ہوتے ہیں جو غیر مسلم سے شادی کریں، لیکن مسلم لڑکیاں زیادہ مل جائیں گی۔ تو حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اس کو کہہ دیں اتنا نہیں اتنا ہے، اتنا نہیں اتنا ہے، کہہ لو آپ، لیکن سچائی تو یہی ہے کہ مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ کیوں مرتد ہو رہی ہیں؟ اس پر غور کرنا پڑے گا نا۔ فکری طور پر، ذہنی طور پر تو ارتداد، ایک تو ارتداد کا وہ زمانہ تھا عقیدے کے اعتبار سے ارتداد، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد وہ پیش آیا تھا واقعہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، وصال کے بعد فوراً کئی قبیلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، بھائی ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، لیکن معاشی اعتبار سے ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں، لہذا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے کھڑے ہو گئے، اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی مرتد ہو جاتا ہے، چونکہ زکوٰۃ اسلام کی بنیادی فرائض میں ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بنیادی فرائض ہے نا۔ ایک آدمی عمل نہ کرے گناہ گار ہوگا، لیکن انکار کر دے مرتد ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، گناہ گار ہے، کافر نہیں ہوگا، لیکن کوئی یہ کہنے لگے کہ نماز فرض نہیں ہے، یہ بیکار بکواس ہے، مرتد ہو جائے گا۔ تو ایسی زکوٰۃ، بہت سارے مالدار ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں یا پورے طور پر نہیں دیتے ہیں، وہ جانے، اللہ کو جواب دینا ہے، لیکن کوئی مالدار اگر زکوٰۃ کا مذاق اڑانے لگے، انکار کرنے لگے، اسلام سے خارج، چونکہ اسلام کی بنیادی احکام کا انکار کر رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بعض خاندانوں نے، بعض مالداروں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنا شروع کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست تھی اور ان کی عظیمت تھی، ان کا استقلال تھا، پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر، جبکہ بعض دوسرے صحابہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابھی جنگ کا موقع نہیں ہے، اسلام کے خلاف فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اونٹ کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ انکار کرے گا، خدا کی قسم ہم اس سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ایسا جملہ کہا تھا، قیامت تک کے لیے تاریخی جملہ ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق کے پوری سیرت کو حذف کر دیا جائے، حضرت فرماتے ہیں صرف ان کا یہ جملہ اگر باقی رہ جائے، پوری تاریخ ان کی، پوری سیرت ان کی لکھی جا سکتی ہے۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں زندہ رہوں اور دین میں قطر و بیوت ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یا تو میں مر جاؤں بات ختم ہو جائے، لیکن میرے جیتے جی کوئی مرتد ہو جائے، اسلام کی کسی قانون سے انکار کر دے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آج اتنی بڑی تعداد میں مرتد ہو رہے ہیں مسلمان، ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، غور کرے، دوسروں کے بارے میں نہیں کر سکتا ہے، اپنے گھر کے بارے میں تو کرے، اپنے اولاد کے بارے میں تو کرے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، قرآن کریم نے ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے، میں عرض کرتا ہوں واقعہ، لیکن
گزشتہ جمعہ میں نے ذرا جوش و جذبات میں تقریر کیا تھا، تو ہمارے ایک عزیز، ہمارے ایک بڑے ہمدرد، خیر خواہ، ہم سے محبت رکھنے والے، جمعہ کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اتنے جوش و جذبات میں تقریر نہ کریں، صحت کا خیال رکھیں۔ میں نے کہا خیال تو رکھتا ہوں سوچ کر کے، لیکن جب ایسی بات آ جاتی ہے جو پہلے سے ہے تو خود بخود وہ فطری طور پر، لیکن میں آج سوچ سمجھ کے ذرا جوش و جذبات کو قابو میں کر کے، کیونکہ بات سمجھانے کی ہے، سمجھانے سے تعلق کہ یہ ارتداد جو ہمارے گھروں تک پہنچ گیا ہے وہ کیسے دور ہوگا اور کیوں لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ دو باتیں، ارتداد کیوں پھیل رہا ہے اور اس کا اسباب، اس کے اسباب کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، یہ ہم کو سوچنا پڑے گا۔ تو قرآن کریم نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، جب ان کا آخری وقت آیا، انتقال کا وقت آیا، تو عام طور سے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی بڑا ہے، انتقال کا وقت ہوتا ہے تو گھر کے سارے لوگ، بیٹے بیٹیاں، جو بھی گھر کے افراد ہوتے ہیں، پوتے پوتیاں، سارے لوگ گھیر کے کھڑے رہتے ہیں، بھئی آخری وقت ہے، انتقال ہو رہا ہے نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، انتقال ہونے والا ہے۔ ان کے سارے جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں وہ سب، ان کے پوتے نواسے، سارے لوگ گھیرے کھڑے ہوئے ہیں، آخری وقت ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے قرآن کریم میں واقعہ ہے سورہ بقرہ کے اندر، جس کا ایک ٹکڑا میں نے خطبے میں پڑھا ہے، ما تعبدون من بعدی۔ آخری وقت میں آدمی جو بات کہتا ہے بڑی اہم بات ہوتی ہے نا، بھئی دنیا سے جانے والا ہے آدمی، کچھ شعر و شاعری کی بات تو نہیں کرے گا نا، آخری لمحہ ہے، بڑے کام کی بات، بڑی اہم وصیت کرے گا نا وہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ فکر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ خود اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور پھر خود پیغمبر نہیں ہیں، ان کے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں، اور ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے، یعنی ان کے بعد جتنے آئے ہیں نبی سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آئے ہیں۔ اور پھر خود حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، اور بائبل کی روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یہودا، جس پر یہودی اختیار کرتے ہیں، یہودا وہ بھی اللہ کے نبی۔ دو بیٹے نبی ہیں، باپ نبی ہے، چچا نبی ہیں، دادا نبی ہیں، خود نبی ہیں، گھرانہ کیسا ہوگا؟ ظاہر ہے بچوں کے اندر جو باتیں ہوں گی، لیکن ایسا آدمی بھی جانے سے پہلے فکر میں ہے کہ میرے بعد میرے بچے کس کی عبادت کریں گے، فکر ہے اپنے بچوں کے دین کی، ایمان کی، ہماری نسل کہیں مرتد نہ ہو جائے۔ پوچھا، بچوں نے کہا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ یہ پوچھنے کی بات ہے؟ آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں، جس خدا کی، حضرت ابراہیم آپ کے دادا نے جس کی عبادت کی، آپ کے والد حضرت اسحاق نے جس کی عبادت کی ہے، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے۔ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فکر کیوں ہوئی، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو مصر میں تھے وہ، حضرت یوسف علیہ السلام جہاں پہنچ گئے تھے مصر میں تھے، اور اس زمانے میں مصر میں غالب اکثریت وہاں کی جو تھی وہ بت پرستوں کی تھی۔ مصر کی جو آبادی تھی وہ راجہ کو، وہاں کے بادشاہ کو خدا مانتے تھے، وہاں گائے کو خدا مانتے تھے، سورج چاند کو خدا مانتے تھے، بت پرستوں کی بات تھی وہاں پر۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی فکر یہ تھی کہ یہاں کی اکثریت جو ہے وہ بت پرستوں کی ہے، کہیں ہماری اولاد جو اقلیت میں ہے کہیں وہ بھی متاثر ہو کے ان کی طرف نہ ہو جائے۔ جیسے آج ہندوستان کا حال ہے، ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں ہیں، اکثریت میں دوسرے لوگ ہیں، ہر جگہ ان کے خدا الگ ہیں، ان کے سمندر بھی خدا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، چاند ہے، سورج ہے، فلاں 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 ساری چیزیں ہیں، وہی صورتحال ہے۔ یہاں بھی ہے کہ ہماری نسل
اور ہم خود اپنے آپ کو کیسے اسلام پر باقی رکھیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیے ہمارا ایمان ہے، اور یہ پکی بات ہے کہ آخرت کی جو نعمتیں حاصل ہونے والی ہیں وہ ایمان کی بنیاد پر ہیں۔ دنیا میں تو اللہ کسی کو بھی دیتا ہے، کسی کو بھی، غیروں کو بھی دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں جو جنت کی نعمت ملنے والی ہے، خدا کی قسم وہ ایمان کے ساتھ منحصر ہے۔ اگر ایمان ہے تو آخرت کی نعمتیں ہیں، ورنہ نہیں ہیں۔ ایمان ہے کیا چیز، اس کی فکر کرنی ہے تاکہ ہماری نسل، ہمارے بچے مرتد نہ ہونے پائیں، اور آج مرتد ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ اکابر علماء کرام فکر میں ہیں کہ عوام کو سمجھایا جائے کہ اس کی اسباب کیا ہیں۔ کئی اسباب ہیں دوستوں اور بزرگوں، اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، بلا وجہ تو نہیں ہوتا ہے نا۔ ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ہم کوتاہی نہ کریں، اگر ہم ٹھیک رہیں تو اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ٹھیک رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ابرہہ اشرم کا واقعہ تو مشہور ہے نا۔ ابرہہ اشرم یمن کا بادشاہ تھا، ابرہہ اشرم۔ ابرہہ اشرم ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے گیا تھا، اور مکے کے چاروں طرف اپنے ہاتھیوں کی فوج لگا دی۔ اور ابرہہ اشرم نے، یمن کے بادشاہ نے، کافر بادشاہ نے حضرت عبد المطلب کو بلایا بات کرنے کے لیے کہ آپ کعبہ کے متولی ہیں، آئیے ہم سے بات کیجیے، ہم کعبۃ اللہ ڈھانے آئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب گئے، ابرہہ اشرم نے بڑا اعزاز اکرام کیا کہ بات کیجیے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بھائی ہمارے اونٹ ہیں، ہمارے چند املاک ہے، اللہ کے واسطے اس کو نقصان مت پہنچائیے گا۔ یہ کہا ابرہہ اشرم بڑا پریشان، ارے ہم کعبہ کو ڈھانے آئے ہیں، آپ کعبہ کے متولی ہو، کعبہ کو بچانے کی بات نہیں کر رہے ہو اور اپنے اونٹوں کے بچانے کی بات کر رہے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا تھا، فرمایا کہ بھائی کعبۃ اللہ کے مالک ہم نہیں ہیں، کعبۃ اللہ کا مالک جو ہے کوئی اور ہے، اونٹوں کے مالک ہم ہیں، اس لیے ہم کو اس کی فکر ہے۔ کعبۃ اللہ ڈھانے آپ آئے ہیں، جو اس کا مالک ہے وہ اپنا نمٹ لے گا، بات ختم ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہوا آپ نے دیکھا، وہ آگے بڑھا، اور اللہ نے کس طرح نمٹا کہ چھوٹی چھوٹی پرندوں کے ذریعے سب تباہ و برباد۔ علماء نے لکھا ہے ہم اپنی ذمہ داری اگر ادا کرتے رہے، ہم اپنے شریعت کے مطابق عمل کرتے رہے، آج ہی بھونکنے والے جو بھونک رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے، ہم اذان نہیں دینے دیں گے، ہم شریعت پر نہیں چلنے دیں گے، ہم قربانی نہیں کرنے دیں گے، ہم حج نہیں کرنے دیں گے، ہم پرسنل اللہ کو باقی نہیں رہنے دیں گے، انشاءاللہ سب باقی رہے گا، انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی زندگی میں اس کو داخل کریں گے۔ ہم اپنے ذمے کا کام اگر کرتے رہے نا، کہ ہماری جو ذمہ داری ہے شریعت ہماری زندگی میں ہو، ہمارے بچوں کی زندگی میں ہو، اگر شریعت ہماری زندگی میں رہی نا، باقی اللہ خود نمٹ لے گا دوسرے سے، جو شریعت کے مقابلے میں آئیں گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت ہے۔ کل بھی اس نے ابرہہ اشرم کی فوج کو تباہ و برباد کیا تھا، اور آج بھی کرنے پر وہ قادر ہے۔ لیکن ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ بھئی ہم کو کس طرح کرنا ہے۔ ہم اگر نہیں سمجھیں گے اور ہم غفلت میں رہیں گے، شریعت، علماء نے لکھا ہے کہ شریعت کی کسی بھی حکم کے خلاف دل میں اگر انسان کے ذرہ برابر بھی شکوک یا قدورت ہے، یہ بھی ارتداد ہے، آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔ دل میں شک آ گیا، شریعت کا یہ حکم کیوں ہے بھائی، یہ بہت گرانی کا حکم ہے نا، یہ کیوں حکم ہے؟ شریعت کی کسی حکم پر جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، کسی حکم پر میں نے کہا نا عمل نہ کرنا یہ گناہ کی بات ہے، لیکن اس کے بارے میں دل میں قدورت کا آ جانا، کیا اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے، تو پھر سمجھیے کہ وہ مرتد ہوتا ہے ایک طریقے سے۔ تو آدمی کو اپنی ذمہ داری، ہمارے دل میں شریعت کے خلاف قدورت نہ آنے پائے، شریعت پر ہم کو عمل پیرا رہنا ہے، اور زندگی بھر ہم کو عمل پیرا رہنا ہے۔ تو ہم اپنے ذمے کا تو کام کریں گے نا بھائی، ہماری جو ذمہ داری ہے۔ تو میں اسباب بیان کر رہا تھا، یہ مرتد ہو رہے ہیں اس کے کئی اسباب ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ ذہنی اور فکری ارتداد، عقیدے کا ارتداد تو کم ہو رہا ہے، لیکن ذہنی اور فکری ارتداد یہ کثرت سے پھیل رہا ہے۔ غیروں کا طریقہ اچھا لگتا ہے، غیروں کا لباس اچھا لگتا ہے، غیروں کا پہناوا اچھا لگتا ہے، غیروں کا طور طریقہ اچھا لگتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ذہنی فکری ارتداد ہے کہ شریعت نے، رسول اللہ نے ہم کو جو طریقہ دیا تھا اس کے مقابلے میں غیروں کا طریقہ ہم کو اچھا لگنے لگا ہے، اور اس کی وجہ
کئی چیزیں ہیں. ایک تو مخلوط نظام تعلیم بھی ہے، یہ بڑا وجہ مخلوط نظام تعلیم. دوسری وجہ یہ موبائل اور یہ جو ذرائع ہیں، مغربی ذرائع آئے ہیں نا، موبائل بہت بڑا سبب ہے. آج موبائل بہت بڑا فتنہ ہے. آج ماں باپ اپنے بچوں کو بالغ ہوتے ہی موبائل تھما دیتے ہیں، بلکہ میں نے غلط کہا، بچے میں ہی موبائل تھما دیتے ہیں. آج ہر ایک کے پاس، لڑکا ہو لڑکی ہو، اسکول جا رہا ہو کالج جا رہا ہو گھر میں ہو، ہر ایک کے پاس موبائل. موبائل بہت بڑا فتنہ ہے. عریانیت وہ سکھا رہا ہے، فحاشی وہ سکھا رہا ہے، بی دینی وہ سکھا رہا ہے، ارتداد ذہنی فکری وہ سکھا رہا ہے، ہر طرح کی برائیاں وہ سکھا رہا ہے. اور تو اور میں لطیفہ ہی کہوں گا اس کو کہ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ مولانا باہر کی بات کیوں کرتے ہیں، آپ کی مسجد میں جب بیان چل رہا ہوتا ہے آپ کا، تو دیوار کے پیچھے اوپر کے حصے میں کونوں کناروں میں یہ نوجوان لڑکے بیٹھ کے موبائل پہ وہاں بھی عریاں فحش تصویریں دیکھتے رہتے ہیں. یہ دیوار کے پیچھے تو مجھے نظر نہیں آ رہا، ذرا کوئی دیکھ کے بتائے، کوئی ایسا نوجوان ہے ابھی؟ دیکھو بھائی عرفان صاحب، یہاں دیکھو کوئی نوجوان ہے کیا ایسا جو موبائل سے کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ تو کسی نے مجھے بتایا کہ یہاں پیچھے بھی کچھ وہ آپ حضرات نہیں، آپ تو سامنے بیٹھے ہیں، چھپ کے ایسے لوگ بیٹھتے ہیں پیچھے، وہ نوجوان نئے اوپر کے حصوں میں، یہ 4-5 فلور ہے، اوپر کے حصوں میں چلے جاتے ہیں، کہیں کونوں کنارے میں سیڑھیوں میں بیٹھ کر کے. اور ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک نوجوان یہیں قریب میں بیٹھ کر موبائل بار بار لیے رہتا. میں نے اس کو ڈانٹا، میں نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو یہاں بیٹھ کے؟ تو اس نے کہا میں آپ کی تقریر ریکارڈ کرتا ہوں. میں نے کہا تقریر کو ڈائریکٹ آپ کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تقریر ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے، اجازت سے ہو رہی ہے، اور ریکارڈنگ کے بعد باضابطہ ایڈٹ کرتے ہیں ایک صاحب. ایڈٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، کوئی جملہ اگر ادھر ادھر کچھ ہے تو وہ ٹھیک کر کے خود الاخیار چینل پہ ڈالتے ہیں یا یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، ہفتہ یا اتوار کو آ جاتا ہے. ابھی پچھلے 2-3 جمعہ پہلے ایک صاحب آئے تھے، کسی چینل والے نے میرے نیچے آ کے کہا آفس میں کہ میں آپ کی تقریر ڈائریکٹ ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ڈائریکٹ آپ مت کیجئے، اگر لینا ہے تو الاخیار سے لے لیجئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ ریکارڈنگ کے بعد وہ آڈٹ کرتا ہے، وہ لڑکا جو ہے انجینئر، وہ آڈٹ کرنے کے بعد کوئی جملہ اگر صحیح نہیں ہے، کچھ آگے پیچھے، وہ کر کے ڈائریکٹ ریکارڈ کرو گے آپ، ہو سکتا ہے کوئی بات ہم کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں، آپ نے کچھ اور سمجھ لیا. موبائل بہت بڑا فتنہ ہے. میں وہ کہہ رہا ہوں یہاں بیٹھ کر کے اور وہ فحش عوریاں تصویریں دیکھ رہے ہیں نوجوان، جو یہاں بیٹھ کے دیکھتا ہوگا وہ گھروں میں نہیں دیکھتا ہوگا، جو اپنے بیڈ روم میں نہیں دیکھتا ہوگا، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ رہا ہوگا. یہی حال لڑکوں کا بھی ہے، یہی حال لڑکیوں کا بھی ہے. آج جو مرتد ہو رہی ہے ہماری نئی نسل، اور ذہنی اور فکری طور پر جو مرتد ہو رہی ہے، اس کا بڑی وجہ یہ موبائل بھی ہے. علماء نے لکھا ہے ایک بڑی وجہ اصل میں یہ نظام تعلیم بھی ہے، مخلوط نظام تعلیم. مخلوط اسلام تعلیم کا مخالف نہیں ہے، وہ تو اقرا پہلی آیت ہے، پہلا لفظ ہے، پڑھاؤ پڑھاؤ. اسلام کا تعلق علم سے ہے، بغیر علم کے اسلام کا تصور نہیں ہے. لیکن یہ مخلوط نظام تعلیم، ایک ہی بینچ پہ ایک لڑکا بیٹھا ہے، ایک لڑکی بیٹھی ہے، 7-7 8-8 گھنٹے ایک ہی بینچ پہ بغیر پردے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بات چیت بھی ہو رہی ہے، دن بھر بات ہو رہی ہے، پھر آپس میں تعلقات بنتے ہیں، دوستی ہوتی ہے، پھر وہ تعلقات میں بدلتے ہیں، پھر ارتداد میں بدلتا ہے، پھر بھاگنے میں اور شادیوں کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. مخلوط نظام تعلیم سے اپنی اولاد کو بچائیے، ایسی جگہ اپنے بچوں کو پڑھائیے. لڑکیاں ہیں لڑکیوں کی جگہ پہ، لڑکے ہیں تو لڑکوں کی جگہ پہ، اور پھر اس کے بعد بھی آپ کو اپنے بچوں کی نگرانی کرنی چاہیے. ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، اسکول سے پہلے اسکول کے بعد. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ناشتہ بنا کے دے دیا، گھر سے اپنے روانہ کر دیا، اب کہاں جا رہا ہے کیا. آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ماں باپ کی اصل میں بے توجہی کا نتیجہ ہے کہ اولادیں مرتد ہو رہی ہیں، اور اللہ اس کا سوال کریں گے ماں باپ سے. کس سے کریں گے؟ اولاد بہت بڑی نعمت ہے نا، اور اللہ نے جب یہ نعمت دی ہے تو اللہ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے ڈاکٹر بنا دیا بڑا کمال کر لیا، تم نے انجینئر بنا لیا کمال کر لیا.
اللہ یہ پوچھیں گے تم نے دین سکھایا نہیں سکھایا۔ حضرت مولانا کے پاس ایک صاحب کی اہلیہ آئی، میں نے پہلے بھی بتایا، اور مولانا کے اہلیہ کے ذریعے سے انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا کہ میری بچی 22 سال کی عمر کی ہے، شادی ہونے والی ہے، اور اس کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہے کہ آدمی اگر جو ہے جنوبی ہو جائے، ناپاک ہو جائے تو کس طرح غسل کرنا چاہیے شریعت میں۔ ان کی بچی جو 22 سال کی ہے اس کو نہیں پتہ کس طرح غسل کیا جاتا ہے، شادی ہونے والی ہے، ذرا آپ بتا دیجئے مسئلہ کیسے غسل ہوتا ہے۔ مولانا نے کہا اللہ اکبر، جب 22 سال کی عمر کی لڑکی ہے، یقیناً 5-6 سال پہلے بالغ ہوئی ہے وہ لڑکی، بالغ ہونے کے بعد ہر مہینے تو ناپاک ہوئی ہے وہ، ظاہر پیریڈ سے گزرنا ہے، اور جب اس کو یہی نہیں معلوم ہے کس طرح پاک ہوا جاتا ہے تو اس کا مطلب اب تک طہارت اس نے حاصل نہیں کی، چونکہ غسل جنابت کا طریقہ نہیں سکھایا ہے۔ آج ہماری اولادوں کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے، ہم نے اپنے اولاد کو دین نہیں سکھایا ہے، ہم نے اپنے اولاد کو نماز نہیں سکھایا ہے، ہم نے اپنے اولاد کو طہارت کے مسائل نہیں بتائے ہیں۔ ظاہر ہے ایسی اولاد اللہ کے پاس سوال تو ہوگا نا، اور اسی کے بارے میں قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، کہ قیامت کے دن یہ بچے جب اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے نا، اللہ کہیں گے تم کو نماز نہیں پڑھنے آتی تھی، تم کو صحیح طریقے سے دین نہیں، شریعت نہیں، حلال حرام نہیں، وہ بچے کہیں گے اے اللہ انا سادتنا کبراءنا، اے اللہ ہم نے ہمارے والدین کی، ہمارے جو پیرنٹ تھے، سرپرست تھے، ہم نے ان کی اطاعت کی، انہوں نے کہا ڈاکٹر بن جاؤ، ہم نے رات دن ایک کر کے ڈاکٹر بنا کے دکھا دیا، انہوں نے کہا انجینئر بن جاؤ، ہم نے جد و جہد کر کے انجینئر بن کے دکھا دیا، انہوں نے کہا سائنٹسٹ بن جاؤ، ہم نے جد و جہد کر کے سائنٹسٹ بن کے دکھا دیا، انہوں نے دین نہیں سکھایا۔ ہمارے بچے کہیں گے اللہ کے سامنے ہمارے ماں باپ نے ہم کو دین نہیں سکھایا، اگر انہوں نے دین سکھایا ہوتا، ہم کو دین معلوم ہوتا، آج ہم پکڑے نہ جاتے۔ تو ہمارے بچے کیا کہیں گے؟ ربنا آتیہم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اے اللہ اگر ہم کو عذاب دے رہے ہیں تو ہم سے دگنا عذاب ہمارے والدین کو دیجیے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور اے اللہ ہمارے والدین پر لعنتوں کی بارش برسا دیجیے۔ انہوں نے دنیا سکھا دیا، انہوں نے تجارت سکھا دیا، دکان چلانا سکھا دیا، ہر کام سکھا دیا، لیکن دین انہوں نے نہیں سکھایا، جس کی وجہ سے ہم آج پکڑے جا رہے ہیں۔ ارتداد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے اور بھی اسباب ہیں، اب تو وقت بھی ہو رہا ہے نا شاید، تو اس لیے ہمیں اس پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، تعلیم بھی دلائیں، تربیت بھی ان کے ساتھ کریں۔ اگر یہ بات ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ارتداد کا معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے کہا نا ایک تو عقیدے کا ارتداد ہے، صاف صاف آدمی کہہ دے ہم ہندو بن گئے، عیسائی بن گئے، یہودی بن گئے، ہے نا، یہ بھی ارتداد ہے۔ اور ذہنی فکری طور پر مرتد ہونا، یعنی آدمی اسلام کو خراب سمجھنے لگے، اسلام کے حکام کو خراب سمجھنے لگے، زبان سے تو مرتد نہیں ہوا ہے لیکن ذہنی طور پر مرتد ہو گیا ہے وہ۔ اور اللہ کی طرف سے جو یہ مار پڑ رہی ہے نا، بلا وجہ نہیں ہے۔ مجھے تو حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے، دہلی کے بڑے مشہور بزرگ تھے حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ۔ نادر شاہ نے جب حملہ کیا تھا نا، نادر شاہ ایران سے چل کے آیا تھا اور دلی پہ حملہ کیا، خوریزی ہو رہی ہے، لوٹ مار قتل و غارت گری ہو رہی ہے، پوری دہلی جل رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے گزارش کیا، حضرت یہ دلی لٹ رہی ہے، قتل و غارت گری، اللہ سے دعا فرمائیے۔ تو حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شامت اعمال ماں صورت نادر گرفت، یہ ہمارے اعمال کی نحوست ہے کہ اللہ نے نادر کو جوتا لگانے کے لیے مسلط کر دیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، وہ ماب لنچنگ کا معاملہ ہو یا اور دوسرے معاملات ہو، ہماری جو ذمہ داری تھی وہ ہم نے ادا نہیں کیا ہے نا۔ حضرت نے فرمایا
کہ نادر شاہ کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ایران سے چل کے دہلی آ جائے، جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ نے چاہا تو وہاں سے آیا وہ، اور اس نے آ کر یہاں قتل و غارت گری کا جو یہ بازار گرم کیا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ نے جو مسلط کیا ہوا ہے، ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ آج ہم کو بھی ہماری بدعمالیوں کی سزا مل رہی ہے۔ ابھی وقت ہے، میں اس موضوع پر آئندہ انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ہم کیا کریں کہ ہم بچ جائیں اس سے۔ اس کے لیے ہم کو جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔